السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کل ایک بات بہت ہی زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے کہ 12 مئی کو کورونا وائرس اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، اور وجہ ہے کہ 12 مئی کو ثریا ستارہ طلوع ہوگا، جس کی وجہ سے یہ کورونا وائرس اور دیگر بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تو سامعین کرام، کیا حقیقت ہے ثریا ستارہ کی؟ آئیے اس کو ہم جانتے ہیں حدیث کے حوالے سے۔ ثریا ستارہ جسے کہکشاں اور نجم بھی کہا جاتا ہے، اور جو صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے، نیز حضرت امام طحاوی علیہ رحمہ کے مطابق جو 12 مئی کو طلوع ہوتا ہے، اس کے تعلق سے آج کل سوشل میڈیا پر کچھ غیر ذمہ دارانہ تحریری اور تقریری بیانات کا سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بات بڑے یقینی انداز میں کہی جا رہی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 12 مئی کو کورونا وائرس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ تو سامعین کرام، اس سلسلے میں عرض ہے کہ ہمیں کوئی بھی بیان جاری کرنے سے پہلے یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ لکھ یا بول رہے ہیں یا جو کچھ دعویٰ کر رہے ہیں، کہیں وہ ہمارے مذہب، ہماری شریعت اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو تنقید و تنقیص کا نشانہ بنانے کا سبب نہ بن جائے۔ ثریا اور کہکشاں کے تعلق سے موجودہ غیر ذمہ دارانہ بیانات اسی قبیل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے غیر ذمہ دار لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ ثریا اور کہکشاں سے متعلق یہ حدیث مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں مطلق و مقید انداز میں مختلف الفاظ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر کے حوالے سے مذکور ہے۔ یعنی سامعین کرام، ثریا ستارے کے متعلق جو حدیث ہے وہ دو قسموں پر ہے، ایک تو مطلق حدیث اور دوسرا مقید۔ تو مطلق حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہر ملک یا ہر شہر سے بیماریاں یا تو بالکل ختم کر دیتا ہے یا ان کا زور کم کر دیتا ہے۔ اور مقید حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو رب تعالی فلوں کی بیماریاں ختم کر دیتا ہے۔ تو سامعین کرام، اس حدیث کا تعلق صرف پھلوں کی بیماری ختم ہونے سے ہے یا پھلوں کے ساتھ ساتھ انسانی اور ہر قسم کی بیماری ختم ہونے سے ہے؟ تو پھر دو قسمیں جب اس میں ہیں کہ ایک حدیث کے حساب سے یہ آ رہا ہے کہ پھلوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، ایک حدیث کے حساب سے ہے کہ انسانی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے، تو تکرار لازم ہے۔ تو ایسے حالت میں اگر کوئی آدمی کھلا ہی کھلا کہہ دے کہ دنیا سے ہر چیز ختم ہی ہو جائے گی، بیماری کی، کورونا وائرس ختم ہی ہو جائے گا، تو اس طریقے کا بیان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو سامعین کرام، اس سلسلے میں محدثین، ائمہ، صارحین حدیث اور اکابر علماء میں شدید اختلاف ہے، مگر زیادہ تر اکابر و اسلاف امت کا رجحان یہ ہے کہ ثریا ستارہ جب طلوع ہوتا ہے اس سے بیماری کے خاتمے سے مراد، یعنی جو اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں اس سے مراد حجازی علاقوں کے پھلوں کی بیماریاں ختم ہونا ہے۔ البتہ بعض نے ہر بیماری اور ہر خطہ مراد لیا ہے۔ بہرحال اتنے اختلاف کے ہوتے ہوئے یہ حدیث اپنے کسی ایک معنی میں متعین و مبین واضح دلالہ اور قطع الدلالہ نہ رہی، لہذا ایسی صورت میں اسے عوامی سطح پر بیان کر کے قطعیت کے ساتھ یہ بلند و بالا دعویٰ کرنا کہ 12 مئی کو ثریا ستارہ طلوع ہوگا اور دنیا سے کورونا وائرس کا یقینی طور پر خاتمہ ہو جائے گا، یہ سراسر نادانی اور عجلت پسندانہ اور ایک غیر ذمہ دارانہ دعویٰ ہے۔ سامعین کرام، یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ثریا ستارہ میں بذات خود کوئی تاثیر نہیں کہ وہ کوئی بیماری یا وبا دور کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف بیماری اور مرض دور ہونے کی علامت اور نشانی بنا دیا ہے۔
یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالی جب چاہے گا تبھی سریا کے طلوع ہونے سے بیماری اور مرض دور ہوگا، اگر اللہ پاک چاہے تو نہیں دور ہوگا۔ جیسے ہم کسی بیماری کی وجہ سے دوا کھاتے ہیں تو ہمارا یہی عقیدہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ہمیں شفا مل جائے گی، اگر اللہ پاک چاہے تو ہمیں شفا نہیں ملے گی، وہ دوا ہمیں فائدہ ہی نہیں کرے گی۔ تو سامعین کرام، سریا سے متعلق احادیث کو عام مانے یا خاص، اتنے بیان سے تو یہ معلوم ہو ہی گیا کہ جب علماء کرام کے درمیان اس حدیث کی تعین معنی میں اختلاف ہے تو یہ احادیث قطع الدلالہ نہ رہی، جس کی بنیاد پر یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسانی بیماری یا عام بیماری مراد ہے یا پھر یہاں پہ پھلوں کی بیماری مراد ہے، تو پھر اس کی بنیاد پر حتمی طور سے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کیوں کی جائے کہ 12 مئی کو سریا طلوع ہوتے ہی کورونا وائرس ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ ہاں، امید کے طور پر حدیث کے ظاہری معنی کو لے کر اور علماء کے بعض اقوال کے پیش نظر اللہ عز و جل سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ سریا کے طلوع ہونے سے یہ انسانی بیماری اور وبا ختم کر دے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعین معنی میں اختلاف کے باوجود ہم سوشل میڈیا اور عوامی سطح پر بے بانگ دہل یقینی اور حتمی طور پر یہ دعویٰ کرتے پھریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو 12 مئی کو یہ ہو کر رہے گا اور نجات مل کر رہے گی۔ نہیں، زیر بحث احادیث کے پیش نظر آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں اختلاف ہے۔ اگر آپ ایسا کہیں گے تو آپ اسلام، شریعت اور مسلمانوں کے مذاق اڑائے جانے کا سبب بن سکتے ہیں، جیسا کہ اس جاہلانہ دعوے کی میڈیا نے خوب کھلی اڑائی کہ مسلمانوں کو کورونا وائرس ہوگا ہی نہیں۔ تو سامعین کرام، خاص کر ایسی صورت میں کہ زیر بحث حدیث سریا کے معنی و مفہوم کی تعین میں اختلاف کے ساتھ ساتھ طلوع سریا سے بیماریوں کا دور ہونا اغلبی اور دوامی نہیں، یعنی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سریا طلوع ہو اور بیماری دور نہ ہو، اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دور ہو بھی جائے۔ تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ کسی طرح بھی اسلامی شرع اور مسلمانوں کا مذاق اڑانے جانے اور جگ ہسائی کا سبب نہ بنے، اور اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کی امید قوی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو ہر وبا، ہر بلا اور ہر زمینی اور آسمانی آفت و بیماری سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو سامعین کرام، اتنی بڑی اسپیچ ہونے کے بعد یہ بات بالکل صاف واضح ہو گئی کہ سریا ستارہ طلوع ہوتا ہے 12 مئی کو، لیکن اس سے ہم یقین طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کورونا وائرس ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس میں حدیث میں اختلاف آیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ دنیا سے بیماری ختم ہو جاتی ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ حجازی ملک کے پھلوں کی بھی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایسے موقع پہ ہم خاص طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کورونا ہی ختم ہو جائے گا۔ ہاں، ہمیں اللہ کی پاک ذات پر امید ہے، اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو ہو سکتا ہے ختم بھی ہو جائے، اور اگر نہ چاہے تو اللہ پاک تو ہو سکتا ہے نہ بھی ختم ہو۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ ہمیں اس ضمن میں حد سے آگے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔